Ali ya, rombongan Al Anjar. Apa lagi? Peringati. Din. Ambil berkat. Tes satu tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini, detik ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah keluarga besar kita doakan mudah-mudahan hajat tuan rumah sakeluarga dan kita sabaratan kabul hajat dunia akhirat, amin. Usaha lancar, karir sukses dan hajat terkabul dunia akhirat, amin. Kepada rombongan agar bersiap dengan hati yang khusyuk, dan kepada seluruhnya mari kita bersalawat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita bertahan, amin ya rabbal alamin. Tafadhol kepada al-ustadz untuk memfatihahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة ونيه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا سيدنا الإمام مهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وأولاده وسيدنا الأستاذ العظيم الفاكهة المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله والأنصار مع رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأمات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين عليك السلام عليك عليك أتقى الأتقياء يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. ويا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا العبيد صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة
بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغان الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمع به نور السر تعلق به وحبه ويكتب بها بعنالة في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث الله ومدحت بطيبة طه الله الله أهلك الأوراق بين يوم الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أغثنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله 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 على نور 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 رسول الله
النبي خيري سني بدوليلي سيدنا النبي خيري سني بدوليلي بيت يسل بيت حسن رسول الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول الله روي اللي في المعنى وفي بجنفعنا روي اللي في المعنى وفي بجنفعنا ليلة يا معنا أيد رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله سبحان من ذكره يذل ذكي فهو جالس له الله الله سبحان من ذكره يذل ذكي فهو جالس له الله الله أمن قديم بظهور أسر تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر والنور حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الهروب بأن ينقم في هذا القطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى اسم أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله مملوكا له الله الله
له خير البرية نزر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له يا بحر فضل وتجعل جدلي بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتجعل جدني بوصل قبل المني يا الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له كم ذا أنادي يا خير هادي يكن في بعادي أعطف علي كم ذا أنادي يا خير هادي يكن في بعادي عطف علي الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا يا الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكري حي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكري حي الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا
كله وكذا السلام على الدوام عند الصباح مع العشي كذا السلام على الدوام عند الصباح مع العشي الله لما ناداني فسرت عبدا مملوكا له الله لما ناداني فسرت عبدا مملوكا له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك في هذه درة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زهر إسراقها كسرات والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى دقة جواهر كنوزه الله عليه وكل دابة لقريش نطقت ببسه العبارة مؤمنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك النعام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدبخة بعلم الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالمها أفعل آباء على عالم الزهور بعد تنقله بالبطون والزهور فأزهر الله بالوجود فأجهر الله بالوجود بهجة تكريم وبسط العالم الكبير مائدة تشريب وتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهي كرباء وودعها جن حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأنت رجود الإله على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناج المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنزل حقكم على من أتم الله عليه النعمة من غواص الأمة
أن يحضر عند ودع أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها جزمات الممدود فحضرت بطبق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشراب بالقسمة الوافية صلى الله عليه فدل الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور ما نعبد وخرج العابد المعبود مجعلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشافعنا ونبينا ومولانا محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يهلا المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الجماع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يعصره العال إذ حبانا بوجود الألطاف الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
فيك إلا فيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهج السبيل مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ببلغنا بجاه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل صلى الله عليه وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعساهم بالمؤمنين علما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الحكم السهل واللفظ المتساوي عن المعنى الجزل جاده المسكين أجابه إجابة معزلة صلى الله عليه وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله المعسولة الأخلاق خيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نصرته ترازيت وكل منازل وبعرف ذكره تتجبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع بصفات الكمالية ومنذ فرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أزمته في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصف بعجك تعالى مجدها خزن على نزم سهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علمه من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه كاسنا مني عنهم سكائنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبجالك ينزل الختم كما ينزل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم اللهم صل على محمد يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المهدر والعدروس المهدر والإدروس سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحاجة والعطاس الحاجة والعطاس سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهو جريح نبي وهو جريح نبي سايل الله سايل الله سايل الله سايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم في القلوب من ضرر الأوصاف محمد الأقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا، وتوجهي في توجهات الخالصة وسيلة موصولة. اللهم يا من إليه نتوجه العمل وتوظافره، وعلى باب سده تحط الرحال فتشاء البيوت الغامرة. نتوجه إليك وأشرف وسائد لديك سيد المرسلين عبدك صالح صادق العمين سيدنا محمد الذي علم رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على ذكر الداد الكاملة مستدعي أمانتك وحفيد سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة. الأحب الأكبر المحبوب لك ومخصص بالشرف الأخر في كل موطن من بواطن القرب ومدحر، قاسم إمدادك في عبادك وشفيق رشد إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين. أنا أحد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقام العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق مذبائه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا علما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة فيها وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصر وواله وظهر وعم ببركته وشرف وجهاده أولادنا ووالدين وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الإجهاد وعدم رايات الدين في جميع الأقطار منصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهل المعمورة مانا وصورة،
واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكفي شر المعتدين والظالمين وابيض العدلان بمولة الحق في جميع النواحي والأقطار وعيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالإذن العسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإذن العسين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وعذبنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في شفاعة الرسول الفاتحة. Seluruhnya para jemaah dan undangan sekalian yang dirahmati Allah, khususnya kepada para habaib kami ucapkan marhaban, marhaban, selamat datang di Kampung Nagara. Nggih. Mudahan rancak kasih pian. Amin. Sebagai doa kepada kami agar bertambah berkah, tambah berkah dan terberkah. Amin. Kepada Habib juga pendampingnya Habib di Nagara, marhaban juga marhaban. Doakan kami semua, doakan tuan rumah, doakan seluruhnya agar terkabul hajat dunia akhirat. Amin. Berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu siraman rohani, sentuhan rohani bagi kami yang haus akan ilmu agama. Kepada Al-Habib Ali Al-Muhdar, waktu dan tempat kami sediakan dan sekaligus doa dipimpin oleh beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi, kami sediakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ziyadatul Habaib Sadatuna Alawi,
para habaib, para alimul ulama, para tuan guru, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, wabil khusus As-Sayyidul Walid Habib Mustafa Al-Jufri wa Habib Idrus Bahasim sahibul wilayah, dan beserta para habaib yang lain yang mohon maaf yang tidak bisa saya sambat namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada pian berataan. Kita doakan para habaib kita, para ulama kita panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah war rasul, dan dikabulkan hajat dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati sahibul bait Tuan Guru Ali beserta keluarga, lita'annallah fi kulli hayatih, mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan digabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap para grup rombongan maulid dan beserta ustadz pembimbing dan segenap para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Patutlah kita kiranya panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, bahwasanya berkat limpahan hidayah, inayah, taufik daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah, segala urusan kita dipermudah oleh Allah, keluarga kita yang sakit, khususnya kita sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kearibahan daripada baginda Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan afdalus salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa annal jaza, terlebih kepada sahibul bait Tuan Guru Ali beserta keluarga yang sudi kiranya mengundang ulun beserta rombongan sampai ke sini, bisa bersilaturahmi ke sini. Fa insyaallah silaturahmi kita enggak terputus cuma di dunia tapi tersambung sampai ke akhirat. Terlebih kita ini berkumpul untuk memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga akikah daripada anak beliau Khairul Anam, Muhammad Khairul Anam. Fa insyaallah mudah-mudahan Khairul Anam jadi anak yang pinter, barokah umurnya, barokah rezekinya, jadikan anak yang soleh dan digabulkan hajat dunia wal akhiratnya, amin. Jadi kita kumpul di sini memperingati dua, Pak. Yang pertama adalah memperingati daripada maulid, yang kedua adalah memperingati tentang masalah akikah. Berhubungan dengan akikah sedikit ulun bahas, Pak. Akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena dikaruniai anak, dikasih rezeki anak entah laki-laki ataupun perempuan, yang bertujuan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akikah ini memang harus dilakukan secara hukum Islam. Kenapa namanya akikah? Di dalam bahasa Arab akikah ini artinya memotong, memutus, melubangi, ditujukan kepada hewan yang disembelih, Pak. Karena pada proses pelaksanaannya akikah tadi ini memotong hewan. Secara hukum syariat maknanya adalah memotong hewan untuk menebus bayi yang sudah dilahirkan, sebagai bentuk ucapan syukur dan kita mengucapkan terima kasih, terlebih mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai atau tergantung dengan akikahnya. Akikah ini, Pak, dijatuhkan kepada walinya, nggak mungkin terpaling, Pak. Ulun bisi anak, ulun jadi beban akikahnya. Pian besi anak, pian punya beban akikahnya, nggak mungkin terpaling. Ulun yang punya anak, pian yang akikai, tidak mungkin. Atau pian yang besi anak, ulun yang akikai, tidak mungkin. Tetap dijatuhkan kepada walinya. Dan ini hukumnya sunnah, nggih. Biar yang belum tahu, hukumnya sunnah akikah ini dianjurkan sama Nabi, dilakukan di hidup 7 kelahiran anak. Lakukan akikah, motong kambing. Kalau laki-laki 2, kalau anak bini 1. Tapi kalau besi duit, Pak, kalau udah ada uang gimana Pak hidup 7? Ya enggak apa-apa, hidup 30,
sampai anak setahun, 2 tahun, sampai usia balik, maka beban tadi dihapuskan dari orang tua. Dan ini hukumnya sekali lagi saya ingatkan sunnah. Tapi walaupun sunnah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau orang punya duit tapi nggak mau akikah anaknya, keterlaluan Pak. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita melakukan akikah ini. Walaupun ini sunnah tapi tetap dianjurkan sama Nabi. Dan memang harus dilakukan sebagai wujud kita mengharapkan rahmat dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rindu akan kemuliaan, walaupun amaliyah itu sunnah, akan dilakukan. Itu masalah tentang akikah. Dan alhamdulillah kita berkumpul juga di sini tujuannya untuk memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini Pak, kita luapkan dengan rasa kegembiraan. Kita luapkan dengan rasa senang, suka. Karena apa? Dengan rasa gembira tadi insya Allah menjadi ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diharuskan sama Allah untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ahlan wa sahlan, fadhali Habib. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Antum dah. Sampai mana tadi Pak? Sampai sini Pak, tak kemana-mana tadi kan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad Rasulullah, berkat kedua hal kata Allah, fadlullah wa rahmah. Karena keutamaan dan rahmatnya kita disuruh bergembira dengan kedua hal tersebut. Ulama menafsirkan dari ayat ini fadlullahi lidinil Islam. Kita disuruh bergembira, kita disuruh senang karena kita dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam. Dan rahmat itu sendiri yaitu dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita falyafrahu, suruh bergembira, suruh senang. Karena apa? Dari kegembiraan itu kita mengadakan maulid, itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan banyaknya kita cinta kepada Nabi, maka Allah niscaya mencintai kita. Semakin orang memperbesar acara maulid, maka semakin besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar orang merayakan maulid, maka semakin besar kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sohibul Bait, Guru Ali ngajarkan sama kita Pak. Sidin bukan bos batu bara, bukan bos sawit, bukan bos berlian, bukan pengepul karet. Tapi kenapa bisa mengadakan acara yang mewah seperti ini? Karena ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan sama beliau, orang kalau ada niat insya Allah jadi Pak. Gak peduli harus jadi orang kaya dulu bisa ngadakan acara maulid yang mewah seperti ini. Kalau ada niat di hati kita, insya Allah kun fayakun Pak, bakalan terjadi. Innama a'malu biniat. Setiap perbuatan berawal dari niatnya. Kalau niatnya baik, terlebih untuk memperingati daripada kelahiran Nabi, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada bukti cinta Pak kepada Nabi. Kenapa kita harus cinta Beb sama Nabi? Kok sampai Ustadz Ali mengeluarkan duit banyak ngadakan seperti ini, ngundang para habaib. Ini ngundang ulun jauh-jauh dari Jawa Pak, ulun Pak. Diundang sama Sidin. Masya Allah. Insya Allah amplopnya ganal juga ini insya Allah. Ya guru lah. Begayaan guru, begayaan. Jadi masukkan hati guru, masukkan amplop aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan tegang Pak, jangan tegang Bu. Hui. Jangan tegang Bu, santai aja Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita disuruh cinta sama Nabi. Kenapa? Karena itu bukti seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa cinta sama Nabi berarti imannya masih setengah-setengah Pak. Nabi yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya dari anaknya, bapaknya, hartanya, dan semua orang yang ada di dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, ulun cinta sama pian, melebihi cinta ulun dari anak, istri, harta, tapi Rasulullah, ulun masih cinta sama diri ulun, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Belum sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab merenung, Pak, merenung sampai akhirnya beliau mengatakan, al-an ya Rasulullah, la anta ahab ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, tidak ada orang yang saya cintai siapapun di dunia kecuali pian, bahkan diri ulun sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sempurna imanmu sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita sempurna atau enggak, Pak, seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi, seberapa besar keinginan kita untuk mengadakan, memperingati daripada Maulid Nabi, itulah bukti kecintaan keimanan kita, Pak. Bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini, Pak, biasanya jatuh cinta atau cinta kepada seseorang ada 3 sebabnya. Asbabul mahabbah salasa. Yang pertama al-jamal, al-kamal, wan-nawal. Kalau enggak keindahannya, kesempurnaan fisiknya, maka al-kamal. Dikatakan bahwasanya kesempurnaan sifatnya, bijaknya, ahlaknya, kepribadiannya yang baik, karakternya yang Masya Allah. Atau yang ketiga, orang bisa cinta kepada seseorang itu karena jasanya. Dan alhamdulillah Allah menciptakan Nabi ini, Pak, dalam keadaan semudah mungkin untuk dicintai. Al-jamal, siapa yang nggak tahu dengan keindahan Nabi? Ketampanan dari wajah Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bahkan rawi-rawi Maulid Diba, Maulid Habsi dan lain-lainnya sudah digambarkan bagaimana kesempurnaan fisiknya Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Nabi ini seperti menciptakan fisiknya sendiri. Bahkan di zaman Nabi ini, Pak, tidak sedikit orang berubah keimanannya karena memandang wajah Rasulullah SAW. Nabi berpesan di dalam hadisnya, di dalam kitab Al-Qirtas yang bunyinya, inna lillahi abdan man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Allah ini mempunyai hamba pilihan, yang dimana ketika orang melihat hamba tersebut walaupun hanya 1 kali, yang awalnya orang itu orang yang syaki, orang yang celaka, Allah rubah dia jadi orang yang selamat selama-lamanya berkat memandang. Lalu bagaimana kalau yang kita pandang wajah Nabi Muhammad SAW? Keindahan yang luar biasa. Kita mengharap mandang wajah Nabi dengan penuh ketakziman, insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita, Pak. Dulu ada ceritanya penyair, Pak. Penyair ini adalah alat mediator pencitraan di zamannya Nabi. Tahu mediator pencitraan, Pak? Mediator pencitraan kalau zaman sekarang ini, Pak, sosial media, WA, Facebook, TV. Jadi pian nih orang dolim, tapi kalau pian punya mediator pencitraan, pian bisa nyebarkan ke orang lain kalau sampean orang baik. Foto selfie dulu cepret, ziarah kubur, padahal belum tentu setahun sekali. Ngasih anak yatim cepret, bagi-bagi rezeki. Mediator pencitraan supaya dikesan dilihat orang jadi orang baik. Di zaman Nabi, mediator pencitraan itu adalah para penyair, Pak. Ada orang yang jelek sekalipun, kalau disanjung dengan syair yang indah terlihat bungas, Pak. Akhirnya orang kafir Quraisy ini ketakutan dengan dakwah Nabi yang sudah mulai meluas. Mereka berencana menyewa penyair handal dari luar kota Mekah. Didatangi seorang penyair, wahai penyair, kami minta bantuan kamu. Kamu ciptakan syair-syair hinaan untuk Nabi di tempat kita. Katanya si penyair, wani piro? Ada uang, siap dikerjakan, katanya, Pak. Penyair mahal. Katanya orang Quraisy, terserah, kamu minta 5 kali, 10 kali lipat, kita bayar. Yang penting kamu buat sudah karangan syair-syair hinaan untuk Nabi di tempat kita. Oke, siap. Tapi satu syaratnya, harus saya lihat dulu wajahnya. Bingung orang Quraisy, Pak. Aduh, sudah jangan dilihat, sudah kamu karang aja sudah syair-syair hinaan. Kamu kan penyair handal, karang aja sudah. Apa kata penyair tadi, Pak? Ya enggak bisa lah, harus saya lihat dulu wajahnya. Saya lihat dulu fisiknya, ada kekurangan baru saya ciptakan
Sair-sair hinaan dari kekurangan fisiknya tadi. Akhirnya katanya si orang Quraisy, oke, tidak apa-apa, tapi dari jauh. Nggak apa-apa kita ngelihatnya tapi dari jauh. Oke, siap. Berangkat mereka kota Mekah. Ditunggu dari tempat kejauhan, ada orang lewat. Itu kan Nabi? Lain. Tidak lama beberapa waktu ada rombongan orang lewat. Itu tuh. Ada yang Nabi kah? Nggak ada. Subhanallah, Nabi lewat sendirian, Pak. Nabi lewat sendirian lewat sampai jauh ngeliatin mereka tidak kelihatan, sairnya tidak keluar. Melongo penyairnya, Pak. Katanya orang kafir Quraisy, "Loh, mana sair hinaannya?" Katanya mau ngehina Nabi. Apa kata penyair, Pak? Mohon maaf, ini perjanjiannya kita batalkan, katanya. Saya nggak sanggup ngehina Nabi. Justru dijawab dengan syair yang begitu indah oleh beliau. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifatil kahfi ala basari khufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadari. Ketika aku menyaksikan, ya aku saksikan adalah cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit, sampai-sampai aku meletakkan telapak tanganku untuk menutupi mataku karena mataku silau akan keindahannya. Falastu anduruhu illa ala qadari, dan aku enggak bisa memandang wajahnya kecuali hanya dengan sedikit saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berubah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak, biar enggak ngantuk ini, sambil pertanyaan aja nggih. Sudah ada enggak cita-cita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak ada keinginan, ya Allah mudah-mudahan nanti malam saya mimpi berjumpa dengan wajah Nabi? Pernah enggak? Ya Allah mudah-mudahan dalam mimpi saya bisa bertemu dengan Nabi? Pernah tidak? Kita, Pak, kalau lihat kekawanan, naruh foto keluar negeri jalan-jalan, naruh foto keluar pulau jalan-jalan rekreasi, kita kepingin ke sana. Karena hakikatnya manusia suka dengan keindahan. Perlu kita ketahui keindahan yang ada di dunia tidak ada perbandingannya dengan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa berangkat jalan-jalan itu yang berisi duit, Pak. Yang berisi fulus kata orang Arab. Yang banyak duitnya bisa berangkat, tapi memandang wajah Nabi, nggak kaya nggak miskin, yang pantas yang bisa ngelihat. Yang pantas yang bisa ngelihat. Lalu sudah nggak kita ada niatan untuk memantaskan diri memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita meninggal dunia naudzubillah tidak pernah memandang wajah Nabi. Mudah-mudahan barokah tempat ini Allah berikan kesempatan kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk, Pak? Lanjut apa lanjut? Capek? Iya, pian duduk, Pak, yang berdiri nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, syarat orang bisa cinta ini al-kamal, kesempurnaan sifatnya, karakternya, wataknya. Nabi sempurna, Pak. Akhlaknya, kepribadiannya, kepemimpinannya sempurna tiada batas. Makanya pantas kalau beliau dikatakan sebagai uswatun hasanah. Semuanya lengkap, ditiru, sukses, Pak. Nabi ini jangan dikira cuma ngajarkan masalah agama. Beliau jadi ahli perang, sukses. Jadi ahli ekonomi juga sukses. Dulu di zaman ketika kaum muhajirin dan ansor di Madinah dengan total 950 orang, laki-laki binian, yang tua yang muda, totalnya 950 orang waktu di Madinah. Dan maaf, keadaan pada saat itu sakit, Pak. Kaum muslim banyak yang sakit. Nabi menyarankan untuk berdagang. Nabi sendiri survei pasar, Pak. Pasar 1, pasar 2, pasar 3 di Madinah itu, Pak. Sampai semua pasar didatangi sama Nabi. Kata Nabi apa? Sudah, kita jangan ikut pasar orang Madinah. Di sini terlalu banyak orang Yahudi yang megang. Banyak monopoli, banyak riba. Kita buat pasar sendiri khusus buat orang muslim. Akhirnya sahabat, Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suruh ke Bahrain. Sahabat yang lain suruh ke Busra, ngambil barang. Kulaan kata orang Jawa, kulaan barang, ambil barang. Yang bisa berkebun Nabi suruh berkebun. Sampai selama beberapa waktu jadilah pasarnya orang muslim. Dan Nabi mewajibkan semua umat muslim pada saat di Madinah itu suruh belanja ke pasarnya orang muslim. Diwajibkan sama Nabi. Kecuali Abdurrahman bin Auf. Ini orang ahli ekonomi, nggak apa-apa kata Nabi. Kamu belanja aja, Abdurrahman bin Auf. Pergi keluar, pergi belanja ke pasar Yahudi. Kamu obrak-abrik pasar mereka, obrak-abrik ekonomi mereka. Ini ahli ekonomi, Pak. Yang lain suruh belanja di pasarnya umat muslim. Selang berapa waktu, Pak, orang Yahudinya, orang Yahudi yang ada di Madinah ikut belanja di pasarnya orang muslim. Dan tidak lama setelah itu rata-rata hampir 90% umat muslim di sana menjadi orang yang mampu, orang yang sugih ekonominya. Tapi Rasulullah nggak mau sugih.
Bukan tidak bisa kaya, tidak mau kaya. Kenapa? Supaya beliau dijadikan uswatun hasanah. Maaf, karena takutnya Nabi menjaganya loh Pak, ya Allah, sifatnya beliau. Takutnya apa? Nanti ada umat Nabi yang sakit, maaf yang sakit keadaannya, supaya punya contoh, nabinya juga sakit keadaannya. Nabi ini ya Allah, semuanya dipikirkan buat umat Pak. Sifatnya beliau itu luar biasa. Bahkan Nabi ini pernah Pak, pulang-pulang ke rumah, tidak ada makanan. Wahai istriku, ada makanan apa? Nggak ada ya Rasulullah, lagi tidak masak. Beliau marah Pak? Tidak, beliau bersabar langsung niat berpuasa Pak. Coba kalau pian Pak, wah, ini potongan suami-suami siaga ini. Bulik-bulik habis nure, habis mau unjun, oh maile. Pulang-pulang tidak ada makanan. Pian bisa marah Pak, tapi coba tiru Nabi, sifatnya Nabi, sabar. Walaupun kita nggak bisa niru puasanya Nabi, minimal tiru sabarnya Nabi Pak. Bahkan kalau diumpamakan ini ya, ketika Nabi pulang, kemudian Nabi ini mengatakan sama istrinya, wahai istriku, ada makanan apa? Nggak ada makanan, lagi tidak masak ya Rasulullah. Rasulullah berdoa Pak, ya Allah minta rawon, ya Allah minta masakan habang. Kira-kira turun enggak Pak? Nabi minta, ya Allah minta rawon, minta masakan habang, kira-kira turun enggak? Turun, karena Nabi yang minta. Kenapa tidak dilakukan? Karena tahu sampai tidak mungkin bisa ngelakukan, makanya tidak Nabi lakukan Pak. Itu rahmatnya Nabi, semua dipikirkan. Jangankan itu pian, tahu ini Pak apa? Siwak, nggih. Ini sangat dianjurkan sama Nabi. 2 rakaat sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nabi sangat suka menggunakan siwak. Cuma kenapa tidak dilakukan sama Nabi? Karena takut. Ini kalau dilakukan terus jadinya wajib, memberatkan sama umatnya. Rahmatnya Nabi Pak, semua dipikirkan sama Nabi. Nabi suka pakai minyak harum. Di sebelum sholat itu dianjurkan sama Nabi pakai minyak harum. Ini sekarang kalau akhir zaman nih Masya Allah Pak, ini biasanya kaum bebinian. Bu, ibu, wih, goreng Bu. Dengarkan Bu, ini di Jawa tapi Bu, kalau di sini orang baik semua. Di Jawa itu kalau Masya Allah Bu, kalau mau saruan minyaknya 50 meter udah kecium baunya. Kalau di Jawa Bu, di Jawa, di sini enggak, di sini orang baik. Di Jawa ini Bu, 50 meter kalau mau saruan baunya sudah kecium wanginya. Ketika mau sholat, ya Allah, mau mandi kah hendak kah, pakai minyak kah hendak kah, tidak ada urusan. Padahal yang diwajibkan sama Nabi ketika mau beribadah. Dengar Bu, kalau mau ibadah Bu, jangan mau saruan yang pakai minyak Bu, haram. Kalau mau ibadah dianjurkan sama Nabi Muhammad. Ini kenapa? Kita sudah dikasih kesempurnaan sifat Nabi, beliau tuh dipikirkan semua. Kalau beliau mau pingin siwak jadi wajib, minyak jadi wajib kalau buat beribadah. Kenapa? Tapi karena takut memberatkan sama umatnya, enggak beliau lakukan. Itulah kesempurnaan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Kamal. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga ini yang terakhir, kok lu udah lesu wajahnya ini Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang belakang udah miring-miring, ini kapan makan ini? Yang ketiga Pak, jasa Nabi An-Nawal. Jasanya Nabi ini Pak nggak bisa dibahas sudah. Jasanya Nabi ini ya Allah. Bahkan kalau digambarkan ulama mengatakan seduniaan ngadakan maulid untuk meringati kelahiran Nabi belum bisa, bukan belum tentu, bahkan belum bisa untuk membalas jasanya Nabi. Imam Syafi'i ini membuat Pak kata-kata kutipan yang luar biasa. Di dalam kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani ada, di dalam kitabnya Abu Yasin Maliki ada, beliau mengatakan syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhadu al-muslim amrun wajib. Kita menyaksikan adanya jasa Nabi dalam setiap nikmat yang kita rasakan, hukumnya wajib. Semua nikmat yang kita dapatkan, kita harus menyaksikan bahwasanya itu ada jasa Nabi, dan itu hukumnya wajib bagi kita orang muslim. Wajib. Jasa Nabi luar biasa. Kita lihat sekarang ini, di depan makanan ada buah-buahan. Ini semua apa? Ini tandanya ada jasa Nabi Pak. Kita disuruh ingatkan kenapa kok maulidnya harus dibuat meriah, ada buah-buahan, ada makanan yang mewah, jamuan yang luar biasa. Diingatkan bahwasanya kenikmatan semua yang kita dapatkan ini kalau nggak ada jasanya Nabi nggak mungkin bisa. Bahkan tidak hanya itu, dulu kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dosa ditulis di depan pintunya Pak. Fulan bin Fulan dosanya demikian, kafarohnya demikian. Contoh,
Fulan bin Fulan dosanya ngintip orang mandi. Contohnya ibaratnya kafarohnya dicucuk matanya pakai garpu atau pakai pisau. Ketika umat Nabi yang berbuat maksiat, gak pernah kita dapat kayak gitu Pak. Bahkan hampir setiap hari umat Nabi maksiat. Hampir setiap hari banyak umat Nabi yang berbuat dosa. Tapi gak pernah kita dapat hukuman demikian. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi. Tidak hanya itu, ketika malaikat mau menulis dosanya umatnya Nabi Muhammad SAW mau ditulis sama Allah di husnuzoni Pak. Allah berprasangka baik. Allah mengatakan, wahai malaikat sabar dulu, siapa tahu ntar lagi umatku, hambaku ini mau bertobat. Allah berhusnuzon. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi. Khairu ummah, sebaik-baiknya umat kita ini Pak. Berkat apa? Berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Ada jasanya Nabi Pak. Tidak hanya di dunia Pak, di akhirat nanti tetap kita butuh jasanya Nabi. Ketika nanti sudah kiamat, habisnya dunia ini, kemudian nanti di yaumul mahsyar Allah hidupkan semua makhluknya. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semua dihidupkan, tidak terkecuali dalam golongannya masing-masing. Kemudian di dalam golongan nanti di mahsyar ini Pak digambarkan sama ulama. Di sebelah kiri kita ini Pak istri, kanan anak, depan orang tua, belakang keluarga. Pian tidak mungkin kenal, karena gentingnya saat itu Pak, tidak mungkin kenal. Tapi pian bisa kenal sama Rasulullah SAW. Pian bisa kenal sama Nabi, tapi pian tidak bisa kenal sama keluarga pian, karena gentingnya saat itu. Nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan kecuali Nabi Muhammad yang bisa. Nabi yang lain angkat tangan, Nabi yang lain angkat tangan, cuma Rasulullah yang bisa. Sampai nanti ada satu golongan nih Pak tenggelam dengan keringatnya sendiri Pak. Tenggelam selutut, tenggelam seperut, tenggelam sebadanan ini dengan keringatnya sendiri. Apa yang mereka teriakkan? Robbi arrihni walau ilan nar. Ya Allah, istirahatkan saya walaupun di dalam neraka. Merasa azabnya neraka ini lebih berat daripada azabnya mahsyar lebih berat daripada azabnya neraka. Padahal azabnya mahsyar ada apa-apanya Pak sama azabnya neraka. Banyak orang nanti bingung di mahsyar ini, mencari kesana kemari tidak ada tujuan, sampai nanti ada liwaul hamd, ada bendera Nabi Muhammad SAW. Fa insyaallah kita semua berdiri di belakang bendera Nabi Muhammad. Sampai bendera Nabi Muhammad dikibarkan Pak, baru orang-orang yang beriman, orang-orang daripada umatnya Nabi ini berkumpul di belakangnya menuju Sirat. Menuju Sirat Pak, ngelewati Pak satu-satu, semua ngelewati, bahkan Nabi juga ngelewati Pak. Tapi Nabi lain lewatnya sama kita Pak. Beliau kecepatan cahaya, kayak kilat sampai di ujung Sirat. Apakah ketika sudah sampai di ujung Sirat Nabi meninggalkan kita? Tidak, beliau mengangkat tangannya, beliau berdoa, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Kita didoakan sama Nabi ketika melewati Sirat. Ulama mengatakan tidak sedikit nanti umat Nabi yang bakalan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita orang terselamatkan daripada nerakanya Allah. Tidak sedikit Pak nanti umatnya Nabi Pak yang masuk ke dalam neraka Pak. Ada yang berhasil, ada yang jatuh, berhasil, ada yang jatuh, banyak yang jatuh Pak. Ketika sudah sampai di ujung, apa yang Nabi lakukan Pak? Ketika tahu sudah umatnya banyak masuk di dalam sana, Nabi sujud sama Allah. Di dalam sujudnya Nabi berdoa, ya Allah izinkanlah saya menyelamatkan umatku yang di hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji sawi. Dalam waktu yang lama Nabi sujud nih Pak. Ada riwayat mengatakan 1000 tahun, ada riwayat yang mengatakan jutaan tahun, sampai wallahu alam dalam waktu yang lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad Rasulullah wasfa'tu syafa', barang siapa yang engkau ingin syafaati, syafaati sudah. Nabi yang turun langsung jemput kita Pak, yang masuk dalam neraka Pak. Orang yang masuk ke dalam neraka Nabi yang jemput, bukan nyuruh malaikat. Nabi yang jemput. Dalam keadaan sewujud-wujud, seburuk-buruknya wujud sudah Pak. Ini keadaannya orang di neraka itu sudah tidak berwujud, sudah hancur. Nabi yang rangkul kita, Nabi yang menyelamatkan orang-orang di dalam neraka, diangkatinya satu-satu. Kata Nabi yang terdapat iman walaupun sekecil biji sawi diselamatkan sama Nabi. Sampai semua tidak tersisa. Bahkan pintu surga nanti dibuka, nunggu Nabi yang mengetuk Pak. Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, Nabi dan umatnya masuk, baru Nabi dan yang lain dengan umatnya baru mengikuti masuk ke dalam surga. Nunggu Nabi ngetuk pintu surga, baru surga terbuka. Lalu kita ini mau nggak nginget jasanya Nabi, terus kita tidak mau cinta sama Nabi kalau melihat jasanya Nabi yang seperti ini.
Dunia akhirat kita butuh jasanya Nabi. Bahkan dalam setiap kenikmatan yang kita dapatkan ada jasanya Nabi. Maka dari itu kita mengadakan peringatan Maulid tujuannya hanya satu. Kita mengharapkan buah manisnya yaitu syafaat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi Muhammad yang kita harapkan. Kita memperingati, mengadakan acara seperti ini. Guru Ali sampai mengadakan acara mewah seperti ini bukan apa, yang diharapkan satu, cintanya Nabi. Kalau Nabi sudah cinta, syafaatnya yang turun, Pak. Orang dikatakan cinta sama Nabi nih, Pak. Mau lanjut apa sudah ini, Pak? Kalau udah belum tutup, Pak. Lanjut apa lanjut? Terakhir, Pak, terakhir, Pak. Dari tadi terakhir terus, Beb. Nggak, ini bujur, terakhir bujur ini sudah. Terakhir bujur kalau sekarang. Terakhir, Pak, terakhir, Pak. Orang dikatakan cinta sama Nabi nih, Pak. Yang pertama, jika dia bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia orang yang cinta sama Nabi. Dikatakan orang cinta sama Nabi jika dia melakukan peringatan Maulid. Dikatakan dia daripada cinta sama Nabi jika memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, dikatakan dia cinta sama Nabi jika dia takzim dan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, dikatakan cinta sama Nabi ketika dia cinta daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman ya Allah, banyak orang sudah mulai musuhi keluarga Nabi. Jangan umpat-umpatan, Pak. Jangan umpat-umpatan musuhi keluarga Nabi, jangan. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan ya Muhammad Rasulullah, "La as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Tidaklah aku meminta balasan atas jasa yang kulakukan kecuali mencintai garabah. Siapa garabah? Alimul ulama mengatakan para habaib, para syarifah, para alimul ulama, para tuan guru yang istiqomah, para sahabat Nabi, itu dikatakan garabah. Sekarang ini mulai muncul ada kebencian terlebih kepada keluarga Nabi. Jangan ikut-ikutan, pian. Orang yang berani menghina keluarga Nabi, memusuhi, mencaci keluarga Nabi, maka dapat dipastikan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan, Pak, enggak di dunia, nanti di akhirat. Hati-hati. Siapa sih, Beb, ahlil bait nih, Beb? Siapa sih itrati Rasul ini, Beb? Ahlil bait itu, Pak, dan itrohnya Nabi itu, Pak, yang pertama adalah Imam Ali karamallahu wajhah ibnu Abi Thalib, menantunya Nabi. Hababa Fatimatuz Zahra ibnatur Rasul, anaknya Nabi. Al-Imamul Hasan wal Husain, cucunya Nabi. Dan yang kelima adalah wazuriyatihima, dan keturunannya Nabi, yaitu keturunan daripada Imam Hasan wal Husain, yaitu para habaib dan syarifah yang sampai sekarang berhadir di depan pian ini. Ini yang dikatakan keluarga Nabi, itratir Rasul. Jangan dimusuhi mereka, Pak. Sebenarnya, Pak, cinta habaib, cinta syarifah, ini enggak butuh dalil, Pak. Enggak butuh dalil. Hubbullah, hubbur Rasul, hubbu ali baitir Rasul, wa hubbu sahabah, ini enggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih untuk mencintai mereka. Ada orang tanya, "Beb, wajib enggak mencintai sahabat Nabi?" Ini pertanyaan gila. Ya sudah jelas kita wajib mencintai sahabat Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib enggak, Beb, kita mencintai keluarga Nabi? Apalagi keluarganya, ya jelas lebih wajib. Ini pertanyaan enggak butuh jawaban. Ulun punya guru, Pak. Ulun cinta sama guru Ulun. Temen guru Ulun, Pak, Ulun cintai, Ulun hormati. Apalagi keluarganya guru Ulun, Pak. Sama halnya ketika Nabi Muhammad punya sahabat, ya kita cintai, kita hormati. Apalagi keluarganya, keturunannya. Bahkan di dalam hadis sahih Nabi mengatakan, "Falau anna rajulan sofana bainar rukni wal magam, baina rukni wal maqam summa laqiyallah fahuwa mubghidun ahla baiti Muhammad dakhalan nar." Ada orang yang hidupnya beribadah, Pak, di antara Ka'bah, di Ka'bah, di antara dua rukun Yamani dan Magom. Hidupnya ini beribadah di Ka'bah, tempat yang paling mulia di dunia. Sofana, bersimpuh, bersujud, beribadah kepada Nabi, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah di Ka'bah. Kemudian dia meninggal. Seumur hidupnya dia digunakan umat ibadah, kemudian meninggal, mati, berjumpa dengan Allah. Wa huwa mubghidun ahli baiti Muhammad, ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar, kata Nabi. Langsung masuk neraka, enggak usah dihisap. Amal-amalnya hilang.
Karena ada kebencian kepada keluarga Nabi. Jangan sampai ada kebencian. Kalau ada orang yang sudah menggunjing, menghina keluarga Nabi, jangan pian umpati. Ulun berkata seperti ini Pak karena ulun sayang sama pian Pak. Ulun cinta sama pian. Ulun ingatkan gini karena ulun sayang sama pian. Bukan ulun mencari kemuliaan, enggak. Ulun ingatkan pian untuk menjaga. Kita sama-sama mengharapkan satu Pak, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, Habib, kenapa sih Bib kok harus dimuliakan keluarganya Nabi? Emang apa keistimewaannya mereka? Sekarang saya tanya sama sampean. Sampean ini digelari khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Keistimewaan sampean apa? Apakah tidak boleh umat Nabi Isa iri sama sampean? Apakah boleh umat Nabi Musa iri sama sampean? Para anbiya mereka punya umat. Tapi kenapa umatnya Nabi kita ini loh dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat? Apa keistimewaan kita? Allah mengatakan yahtasyu birahmati may yasha. Allah menghususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah ingini, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah ingin. Umatnya Nabi Isa nggak bisa protes sama kita. Umatnya Nabi Musa nggak bisa protes sama kita. Umat-umat Nabi yang lain nggak bisa protes. Kalau kita dijadikan sama Allah khairu ummah, yahtasyu birahmati may yasha. Allah menghendaki dengan sesuai apa yang Allah inginkan. Di dalam khususiyah tadi, di dalam sebaik-baik umat tadi, umat Islam ini ada khususiyah lagi, yaitu ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ditakdirkan sama Allah. Ya kita harus umpati, kita jalankan sebagai wujud kita bakti kepada Allah, sebagai wujud kita takwa kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai mereka. Jangan sampai kita melawan takdir yang Allah tentukan buat kita semua. Jangan. Tugas kita mencintai para habaib, menghormati. Nggih. Jangan sampai ada iri, hasud, dengki kepada mereka. Sudah dapat dipastikan Pak, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan namanya Nasibi, Pak. Ini pembenci keluarga Nabi. Ada orang golongan namanya Rafidi. Ini pembenci sahabat Nabi. Imam Syafi'i ketika beliau difitnah dikatakan sebagai Syiah Rafidah karena mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saksikan wahai kalian semua, aku adalah rajanya Rafidah, kata Imam Syafi'i. Aku adalah Rafidahnya Rafidah. Aku imamnya Rafidah karena aku mencintai keluarga Nabi dari siapapun. Jangan, ini sekarang mulai sudah. Nanti kalau cinta ahlil bait dibilangnya Syiah. Nanti kalau begini, jangan. Ini tidak ada urusan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para ulama yang istiqomah. Insya Allah itulah menyelamatkan kita dunia wal akhirah dan menjadi saksi bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, nggih. Pada intinya jangan sampai pian ikut-ikut menghina, mencaci, memusuhi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita mencintai. Habib, saya sudah cinta sama Habib. Banyak Habib yang saya cintai, tapi Habibnya yang alim, Habibnya yang soleh, Habibnya yang tidak maksiat. Kalau Habibnya maksiat ya nggak saya cintai. Kalau Habibnya berbuat dosa ya saya hinakan, ya saya salahkan. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat Habibnya, Allah melihat ketakwaannya. Ini kita pikir pakai otak dulu Pak, pakai logika dulu. Arti takwa ini apa Pak? Imtisalul awamir, menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintahnya Allah, itu adalah takwa. Dan salah satu perintahnya Nabi adalah mencintai, bukan memilih-milih. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku sebagaimana bentuk cintamu kepadaku. Itu yang Nabi perintahkan sama kita umatnya, disuruh cinta kepada beliau. Jangan pilih-pilih. Ini ulun tidak membahas golongan, mau salafi mau apapun. Ulun menekankan kepada ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak sekarang yang mengaku ulama, yang punya pamor besar, yang punya bahkan pondok pesantren besar, tidak berani membuka masalah habaib, tidak berani membuka masalah zuriat. Ini takutnya apa Pak? Naudzubillah. Sampai takutnya apa Pak? Pian yang nggak tahu resikonya nanti di akhirat. Makanya ulun padahi ke pian sekarang, karena ulun bukti sayang sama pian. Ulun mengingatkan, intinya jangan sampai membenci. Kalau nggak bisa cinta Beb, minimal jangan membenci. Itu aja sudah. Jangan mengikut-ngikuti urusan habaib. Habaib yang salah kita ajak menuju jalan yang baik. Diajak, dibenarkan, tapi dengan rahmat, dengan cara yang baik, sebagaimana Nabi contohkan kepada orang Quraisy. Nabi dengan cara yang baik mengajak kaum kafir Quraisy Pak.
Sama halnya ketika anak Nabi yang salah, jangan dihinakan, jangan dicaci, jangan dibuang, tapi diselamatkan, dirangkul anak Nabi yang salah ini, Pak. Cucu-cucu Nabi yang salah ini diselamatkan, ditolong, diajak ke jalan yang lebih baik. Insya Allah derajat sampai ditinggikan sama Allah. Mudah-mudahan berkah daripada tempat ini kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezeki kita, dimudahkannya urusan kita, ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada sahabatnya Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan kepada warasatul anbiya'nya Nabi Muhammad yang istiqamah, ditambahkan kecintaan untuk selalu mengharap keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah berkumpulan kita ini menjadi saksi bahwasanya kita adalah orang-orang yang rindu dengan Nabi Muhammad, rindu daripada syafaatnya Nabi Muhammad, dan kita tidaklah meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Mungkin kiranya ada kekurangan atau kekhilafan dalam perkataan ulun yang menyinggung hati pian berataan, ulun minta halal, minta maaf, minta ridho pian berataan dunia akhirat. Pada intinya adalah ayo kita belajar untuk cinta Nabi dengan insya Allah memperbanyak sholawat, kita memperbanyak ikuti sunnah Nabi, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya dan para alim ulamanya. Insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan buah manisnya adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-husub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidaim mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alf marrah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa متكل لها يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما توكل الله فهو حسبه إن الله برحمتك جل الله لك شيء قدرا قد جل الله لك شيء قدرا قد جل الله لك شيء قدرا. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند المغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار وعفوا عن الحساب وأمان العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. Ya Allah ya Rabb, sehat wal afiyah fi taatillah wa rasul, bi barakah fi umr, barakah fi ilm, barakah fi rizq, wa qabul hajat dunya wal akhirah, wa munawwir qulubuhum, musabbit iman, barakati habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anal haqqa haqqa warzuqna ittaba'ahu wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alnal muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
فساد